وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 36، 24-25 درس کا نمبر. آج 24 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمارا احکامات الہی کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام. اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 35. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. سامعین کرام، مضمون جاری ہے منکرین حق کا. منکرین حق کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے اور توحید کے دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت، اپنی طاقت، اپنی ربوبیت کی نشانیاں ہمیں بیان فرما رہا ہے. اور گزشتہ جو سبق تھا اس میں یہ تھا کہ ما انتم بمعجزین فی الارض، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. تم اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو زمین میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی کارساز اور مددگار، حامی اور ناصر نہیں ہے. دیکھیں، یہی ایک بات ہماری اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارا میلان بدل سکتا ہے. اس وقت ہمارا میلان یعنی جھکاؤ جو ہے وہ اسباب کی طرف ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لینا، اس وقت ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت، قوت، طاقت یہ دنیا میں ہے،
اسباب دنیا میں ہے. ہر کوئی اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر اترا رہا ہے. جس کے پاس قوت ہے، کرسی مطلب کوئی اقتدار ہے یا کوئی بھی عہدہ ہے، عوامی عہدہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری کرسی. ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اپنے آخری دنوں میں ایک تقریر تھی بطور وزیر اعظم جو انہوں نے کی تھی. میں اس زمانے میں نوجوان تھا، تو کہتے تھے کہ میں تو کمزور ہوں لیکن میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. یہ ان کے الفاظ تھے جو آج بھی مجھے اسی طرح یاد ہیں جو انہوں نے کہے تھے. میں تو کمزور ہوں. ان کے خلاف کوئی مہم چل رہی تھی، اپوزیشن کی کوئی مہم چل رہی تھی، اور بظاہر ان کی کرسی خطرے میں تھی، لیکن انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ میں تو کمزور ہوں لیکن میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں، ایسے انہوں نے ہاتھ مارے کرسی پہ. یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. تو یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس جو بھی حیثیت ہے. مثال کے طور پہ شوہر کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے عورتوں پر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو عام طور پہ شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی طاقتور سمجھتا ہے بیوی کے مقابلے میں، اور روب جھاڑتا ہے اور مختلف احکامات دیتا رہتا ہے اپنی بیوی کو، گھر والوں کو، کہ تم ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں مقتدر ہوں، میں حاکم اعلیٰ ہوں اپنے گھر کا. تو دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، ویسی ایک بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو رکھا ہے، شوہر کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ بیوی آپ کی غلام بن گئی. بیوی آپ کی ماتحت ایسے ہو گئی جیسے کہ غلام، اب آپ جو چاہیں گے، جو کہیں گے وہ کرے گی، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک درجہ یعنی انتظامی لحاظ سے تھوڑی سی فوقیت دی ہے گھر کے کام کاج میں یا فیصلے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا غلام بنا دیا ہے. ہم تو اپنی دیکھیں نفس کے پجاری ہیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے تحت ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ معاشرہ مومنانہ ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ کہتا. لیکن ہم تو نفس پرست ہیں، جہاں بھی ہمیں کچھ بھی کلو ملتا ہے تو ہم اس پر اپنا یعنی حق جتاتے ہیں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رب کا فیصلہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننا ہے. لیکن ہم تو مانتے ہیں. وہی شوہر اپنے رب کی نہیں مانتا لیکن بیوی پر روب جھاڑتا ہے، اس پر ظلم و ستم کے بسا اوقات پہاڑ توڑ دیتا ہے، اس کو دبا کر رکھتا ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے اس پر وہ تشدد کرتا ہے. یہ میں نے ویسی ایک بات کی کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو اپنے تئیں طاقتور سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں ہمیں فرما رہا ہے کہ ما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. یہی آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے. ام حسب الذین وہ ہے نا اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، او کما قال. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، کہ یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے؟ ان یسبقونا، مجھے پیچھے چھوڑ دیں گے. ساء ما یحکمون، بہت برا جو ہے جو فیصلہ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم ایک بات میں آپ کو کہوں اللہ کی عطا سے کہ اس وقت کا
یہ برائے نام مسلمان جو ہے یہ اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے. بات تو بڑی بھاری ہے، میں نے کہہ دی، لیکن آپ دیکھیں تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کی پکڑ سے ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، شب و روز اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ہم اس دھوکے میں پڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی مت گزارو، لیکن ہم گزار رہے ہیں. اس وقت ہمارا حاکم، دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، عام طور پہ ہم نفس کے اطاعت گزار ہیں. نفس ہمارا الہ واحد ہے، بس اپنے سوا ہم کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باہر اگر کوئی مرد جو ہے اپنے باس کا حکم مانتا ہے تو وہ حالات کا جبر ہے، وہ نہیں مانے گا تو پھر اس کی تنخواہ یا نوکری نہیں رہتی. باس کی تو ماننا ہے، وہاں پیسے ملتے ہیں. لیکن جہاں بھی آپ کا بس چلتا ہے تو آپ اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو نوٹ کر لیں. تو بہرحال مطلب وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اور مددگار نہیں ہے. اگر دیکھیں یہی بات جو ہے یہ ولی اور نصیر ایک اور آیت میں ہے، بڑی واضح طور پہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، ہمارا مولا کارساز، ولی تقریباً ایک ہی معنی ہے، اللہ ہے، اور وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ہے. لیکن ہم اللہ کے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں ہمیں اپنا بہت بڑا نقصان نظر آتا ہے دنیا کا. یعنی آپ تو دیکھیں، آپ نے اپنے آپ کو تو بادشاہ بنایا ہوا ہے. آپ خود یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی مرضی جو کر رہا ہوں تو میں آزاد ہوں اور میں بادشاہ ہوں. یہ ہمارا رویہ ایسا ہے. تو دراصل ہم غلام ہیں. دیکھیں غلامیاں دو ہی ہیں، یا تو نفس کی ہے یا اپنے رب کی ہے. ہم نفس کے غلام ہیں، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو سب سے بڑا مددگار ہے اس کی ہم غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ سوچیں. جو ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے، سب سے بڑا مولا ہے، کارساز ہے، ولی ہے، چاہیے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں. وہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی مولا ہے، لیکن ہم اس کی غلامی کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. یہ بات آپ سوچیں اور تو بہتر ہے. آج کا جو سبق ہے، میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَتِنَا، اس سے پہلے سے یہ آیت جڑی بھی ہے، اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، یا تمہیں وہ ہلاک کر دے، ڈبو دے. وہ کشتی کا تذکرہ آ رہا ہے نا. کشتی ہے، جب یا تو ہوا ٹھہر گئی یا طوفان آ گیا اور طوفان میں وہ غرق ہو گئی، اور وہ غرق ہو گئی ان کے کرتوتوں کی پاداش میں. بما کسبوا یوبقن، یا ہم انہیں ڈبو دیں، بما کسبوا، جو ان کے کرتوت تھے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں کو تو میں درگزر کرتا رہتا ہوں، معاف کر دیتا رہتا ہوں. تو اب دیکھیں
اسی کے ساتھ یہ آیت جڑی ہوئی ہے وَيَعْلَمُ، جب آپ پہ ایسا عذاب آ جائے کہ آپ اس سے بچنے کی راستہ نہ پائیں، تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہمارا تو مولا اللہ تھا اور ہم اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے رہے. مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اس اللہ کے سوا تو ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مشرک تھا اور فتح مکہ تک وہ مشرک تھے، اور جب وہ سورہ توبہ نازل ہوئی 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہوا تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، اور وہ اور ان کے چند ساتھی بھاگ کے یعنی ہجرت کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ بھئی ہم تو وہ پرانے دین پر نئے دین کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا بھاگتے ہیں. تو وہ بھاگ رہے تھے، تو آگے افریقہ جا رہے تھے، سمندر تھا راستے میں قلزم، تو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں طوفان آ گیا اور کشتی بری طرح ڈولنے لگی. وہ سب جو ہے پکارنے لگے اللہ کو، اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر، ایسے الفاظ کہنے لگے اپنی زبان میں جو بھی تھا، یعنی خالص اللہ کو پکارنے لگے. حضرت اکرمہ نے سوچا کہ ہم تو پرانے دین کو حق سمجھتے ہوئے یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہم کشتی میں جب مشکل آئی ہے تو ہم تو صرف اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی تھی کہ بھئی ایک ہے، وہ طاقت ایک ہے جس کو پکارا جائے. تو اس کا ان کی اس وقت وہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ ٹھیک تھی. آج ہمارا عمل کہ ہمارے دل میں جو ہے، دل سے ایک ہی ہستی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو، اور وہ جس معبودان باطل کو ہم پوج رہے تھے یا پکار رہے تھے وہ تو ہم سے بھول گئے، اس کا تو نام بھی نہیں لیا. تو انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں گا، اگر طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا واپس جاؤں گا. لہٰذا واپس گئے، مسلمان ہو گئے، اور بڑے اچھے اس نے کارہائے نمایاں اسلام کے لیے انجام دی، اسلام کے لیے، اپنے لیے بھارت. تو دیکھیں سخت وقت آتا ہے تو آپ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. تو اس وقت پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. نزع کے عالم میں جب انسان غرغرہ ہوتا ہے موت کا، تو اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ حقیقت پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا. تھوڑا سا اس میں میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے. یجادلون فی آیاتنا، دیکھیں اس کے مقابلے میں ابھی وہ لفظ آئے گا آیت نمبر 38 میں آ رہا ہے، وہ ابھی یہ 35 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں. 38 والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. اس کا متضاد جو ہے یجادلون فی آیاتنا. تھوڑا سا دیکھیں، میں ٹھہر جاتا ہوں، یہ مضمون بڑا اہم ہے. دونوں میں سے ہم ایک میں سے ہیں. الذین استجابوا لربہم آیت نمبر 38، یہاں والذین یجادلون فی آیاتنا، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا. یا تو ہم اللہ کے احکامات کے مقابلے میں ہم نے انکار کا رویہ اختیار کر رکھا ہے یا اقرار کا رویہ ہے. دو رویے ہیں سب، انکار یا اقرار. تو اس بات کو تو دیکھیں کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ اس وقت عام مسلمان سب کے سب انکار کا رویہ ہے ان کا. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کہتا ہوں، سمجھانے کے لیے
میاں کا موڈ خراب ہو جائے، ناراض ہو جائے بیگم صاحبہ سے، تو اب وہ اس وقت آپ دیکھیں غصے کے وقت پتہ چلتا ہے، غصے کے وقت یہ جب انتہائی آپ کے جذبات عروج پہ ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کا اصل سوچ کیا ہے۔ تو آپ غصے میں ہوتے ہیں، میاں جی غصے میں ہیں، اب وہ کسی کی بات نہیں سن رہے مثال کے طور پہ، یا ان کی بیگم ہے، تو میاں کو میں آج کل ٹارگٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی عورت کا خاص تذکرہ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ مرد اور عورت کی کوئی تمیز بھی نہیں ہے، ہمارا ایک رویہ ہے، ہمارا ایک ویژن ہے زندگی کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر۔ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک راشی افسر ہے یا نوکر ہے، اب اس کو تو پیسے محبوب ہے، ہمیں رشوت چاہیے۔ ایک دیکھیں وہ الگ ہٹ گیا نا، میں میاں بیوی سے الگ ہٹ گیا ہوں، تو آپ سوچیں کہ میرا یعنی کوئی خاص وہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یا رشوت اس کو نظر آ رہی ہے کہ سائل تیار ہے ذبح ہونے کے لیے، رشوت دینے کے لیے، تو اس کو نہ قرآن سے کوئی غرض ہے اس رشوت خور افسر کو یا کلرک کو، نہ قرآن سے غرض ہے نہ حدیث سے، اس کو پیسہ چاہیے۔ یہ لالچ، آپ لالچ دیکھیں لالچ دو قسم کی ہے، دنیا کی اور آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ طالب دنیا ہیں اور بعض لوگ طالب آخرت ہیں۔ آج کا مسلمان طالب دنیا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، آپ اس بات پر سوچیں۔ بہت سے یعنی دیکھیں یہ ہماری عام زندگی ہے، اللہ سے اعراض، اپنے مفادات کے تحت زندگی گزارنا، تو اس میں جو ہے بڑا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ تو یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم آج کا مسلمان جھگڑا کر رہے اللہ سے، اللہ کے احکامات سے، میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتی، یہ ہمارا انفرادی طور پہ بھی یہ رویہ ہے، اجتماعی طور پہ بھی یہ رویہ ہے۔ پاکستان کی آپ مثال لے لیں، تمام لغو کام کرنے میں ہم مصروف ہیں، لغویات، اس کی پھر ساری آپ دیکھ لیں، اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ ٹی وی چینلز، یہ سوشل میڈیا زیادہ تر اکثر تو لغویات پہ مشتمل ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی آپ بات کر لیں، سب لوگ جو ہے بس ظاہر کو ڈسکس کر رہے ہیں، ظاہر کو آپ دیکھ لیں پرائم ٹائم میں ٹی وی جو نیوز چینل ہے، پرائم ٹائم میں ایک اپوزیشن کے لے لیں گے، ایک حکومت کے آدمی کو، دونوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، مطلب کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ 1000 گھنٹے آپ گفتگو کر لیں یا تجزیے کر لیں، اس سے کیا بنے گا؟ دفاعی تجزیہ نگار، اقتصادی تجزیہ نگار، اور وہ تجزیہ اور یہ تجزیہ، اور یہ کیا چیز ہے؟ فضولیات۔ شعور بیدار کرنا چاہیے اللہ کی بندگی کا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا شعور پیدا ہونا چاہیے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ کا دین قائم نہیں ہے آج دنیا پر، اور اس کو ہونا چاہیے قائم، لیکن ہمیں تو وہ احساس نہیں ہے، نہ انفرادی طور پہ تو آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی محدود ہے اپنے مفادات کے تحت، میری اولاد، میری بیگم، میرے شوہر، یہ میرا گھرانہ اور یہ میرے سب، اپنے مفادات کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں۔
ہر ایک شخص، بچہ، جوان اور ادھیڑ عمر اور بوڑھا، یہ سب ظاہر کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل پر ہے، پوری یاد، پوری طرح ہم ڈوبے ہوئے ہیں یاد دنیا میں۔ ہمیں محو ہونا چاہیے تھا اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ ہم دنیا کی یاد میں ڈوبے ہوئے، بڑی بری حالت ہے۔ انفرادی طور پہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پہ آپ کہہ لیں، میں بات کر رہا ہوں یجادلون فی آیاتنا۔ دیکھیں بات واضح ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت نازل کی ہے، اور آسمان سے ہدایت آئی ہے، ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتی ہے اور اس کا طریقہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو ہم جو ہے یاد الہی میں زندگی نہیں گزار رہے، ہم یاد دنیا میں زندگی گزار رہے۔ یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، میں جانتا ہوں، جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ نے اپنے لیے محسوس کر لی تو شاید آپ کو خیال آ جائے کہ اس وقت تو میں جھگڑا کر رہا ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے قرآن سے، میں جھگڑے کی کیفیت میں ہوں۔ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ میں آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ نے طاغوت کی سامنے جو سر جھکایا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ کیفیت ہماری نہیں ہے، یہ دونوں، نہ اللہ کے ہمارے متعلق جو فیصلہ ہے معاشی طور پہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تو اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کسی کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہے، کسی کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہو جائے تڑپ رہا ہے۔ اللہ کی قضا پر ہم راضی نہیں ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جبھی تو معاشرے میں افراتفری ہے اور معاشرہ بدحال زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آخر میں ہم بدحالی کی زندگی گزار رہے، ہم خوشحال لوگ نہیں ہیں، ہم پریشان حال اور بدحال لوگ ہیں۔ جتنا بھی میں دیکھتا ہوں، اگر اپنے آپ کو آپ مطمئن تصور کرتے ہیں یا کوئی خوش نظر آتا ہے تو اندر سے وہ کڑ رہا ہے، اندر سے وہ کڑ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کی پریشانی تو ان کی قیافے سے ظاہر ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ہمیں پتہ چل جائے گا اس وقت جب ہم اپنے اعمال کے اعمال کے سبب ہم افسوس کر رہے ہوں گے۔ اور یہ خاص طور پہ جو ہے یوم یعد الظالم علی یدہ، قیامت کے دن ظالم کے، ہم جیسے ظالموں کے ہاتھ میں جب ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو اس وقت ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی ساری طاقت تو اللہ کے پاس تھی اور ہم کسی اور کو پکارتے رہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.